جناب محمد یاور قادری صاحب اتاری کراچی، آپ نے 2 سوال ہمارے انٹرنیٹ پر فرمائے، ہم آپ کے ممنون ہیں۔ السلام علیکم کہ آپ نے ہماری ویب سائٹ اہلسنت.net پر یاد فرمایا۔ آپ نے پہلا سوال یہ کیا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید بننے سے کیا برکات حاصل ہوتی؟ تو دیکھیے، مرید بننا 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک تو یہ کہ رسمی آدمی مرید بن جائے، اور یہ کہ اگر وہ سلسلے غوثیہ میں مرید بنا تو اپنے پیر سے کم حقہ تربیت حاصل کرے، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، منہیات جن سے منع کیا گیا، جن چیزوں کا کرنا ہے ان کا گویا ادا کرنا، فرائض، واجبات، سنن، نوافل وغیرہ وغیرہ۔ بہرحال ان سب سے قطع نظر رکھتے ہوئے ایک بات تو ذہن میں رہے جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرا مرید ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسے موت عطا فرمائے گا تو بغیر توبہ کہ وہ نہیں مرے گا۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو مرید بننے میں کہ اللہ تبارک و تعالی جب اسے موت عطا کرے تو مرنے سے پہلے اس شخص کو سرکار غوث اعظم کی برکتوں سے توبہ کی توفیق ضرور دے دے گا۔ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اہل سنت دیوبندی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے جبکہ دیوبندی اہل سنت کے امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کی وجہ کیا؟ محترم، اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہے کہ ہم انہیں گمراہ سمجھتے ہیں لیکن ان کو ہمیں گمراہ کہنے میں تردد ہے۔ وہ یقیناً ہمیں مسلمان سمجھتے ہوں گے جس کی وجہ سے گویا وہ ہمارے پیچھے نماز پڑھتے۔ میرے پاس ایک قلمی فتویٰ مولوی احتشام الحق تھانوی کا موجود ہے، اگر آپ کو ضرورت ہو تو میں اپنے ذخیرے میں سے آپ کو نکال کر دے سکتا ہوں۔ سائل نے پوچھا کہ کیا ہم بریلوی لوگوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اشرف علی تھانوی صاحب کا یہ فتویٰ تھا کہ بریلویوں کے پیچھے نماز جائز۔ مولوی احتشام الحق تھانوی صاحب نے فتویٰ دیا کہ جب اشرف علی تھانوی حکیم الامت کا فتویٰ موجود ہے تو گویا پھر کسی سے فتویٰ لینے کی کیا ضرورت ہے، اور انہوں نے اس فتوے کی توثیق کر دی کہ بریلوی مسلک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز، جبکہ ہم بریلوی اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ دیوبندی حضرات نے اپنی کتابوں میں جو نبی کریم علیہ السلام کی گستاخیاں کی ہیں، اس گستاخی کی بنیاد پر وہ دائرے اسلام سے خارج ہیں، ان کے پیچھے کسی کا نماز پڑھنا تو درکنار خود ان کی اپنی نماز نہیں ہوتی۔ ظاہر ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے یہ تو ضروری کہ امام کی اپنی نماز، جب امام کی اپنی نماز نہیں ہوگی تو اس کے پیچھے دوسرے آدمی کی نماز کیسے ادا ہو سکتی؟